الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام أجمعين وبارك وسلم أبدا. ایک مرتبہ اور بارگاہ رسالت پناہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری عقیدت کے ساتھ نذرانہ درود و سلام پیش کی. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آپ لوگوں نے یہ سمجھا کہ صرف آگے والوں سے میں نے کہا ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں سبھی لوگ مل کے پڑھیں درود شریف. اللہم صلی وبارک علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین وبارک وسلم ابدا. مسلمہ اے اسیر غم مسلمہ پلٹ جا جانب مرکز پلٹ جا. مسلمہ اے اسیر غم مسلمہ پلٹ جا جانب مرکز پلٹ جا. زمانہ ہے کہ آگے بڑھ رہا ہے تو 1400 برس پیچھے کو ہٹ جا. تو 1400 برس پیچھے کو ہٹ جا. عزیزان محترم، کچھ لوگوں نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ میں نے اطمینان سے خطبہ پڑھا ہے اور آیت کریمہ کی تلاوت کی شاید آج کچھ تقریر کرنے والا ہوں. میرے بھائی، میری صحت اجازت نہیں دیتی کہ میں بول سکوں. ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے. ہم تو یہاں نیاز حاصل کرنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، لیکن یہ احباب کا اصرار ہوتا ہے، وہ لا کے مائک پہ کھڑا کر دیتے ہیں. بولنے کو 2-4-10 منٹ جو بول لیتے ہیں، بعد میں ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. لیکن بہرحال اب کھڑے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو کہیں گے اور آپ کچھ نہ کچھ سنیے اور اللہ توفیق دے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. ایک بتاؤ دوسری پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین وبارک وسلم ابدا. کوئی بڑی فلسفیانہ، کوئی منطقی تقریر میری نہیں ہوگی، انا کوئی بہت تفصیلی کسی عنوان پر میں گفتگو کروں گا. صرف چند اصلاحی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس عالم خشک و ترک کا آپ ایک دائرانہ جائزہ لے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے، پروردگار عالم نے ہر مخلوق کو کسی نہ کسی ڈیوٹی پر لگا دیا. کوئی نہ کوئی ذمہ داری اس کی ہے. مثلا آپ دیکھیں، اور جس پر کام پر لگا دیا گیا ہے، جس کے ذمے جو کام دے دیا گیا ہے، پوری دیانتداری کے ساتھ وہ مخلوق اپنی اس ذمہ داری کو پورا کر رہی ہے. سورج ہمیشہ سورج مشرق سے نکلتا ہے تو نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے تو ڈوب رہا ہے. اس کے ذمہ لگائے کہ کائنات کو روشن کرے، ہمیشہ وہ
रोशनी अता करता है। चांद में खुलती है, चांदनी को फैलाता है। कभी आपने महसूस किया है कि चांद निकला हो तो गर्मी भी हो? वो गर्मी जो आफताब के निकलने की मौजूदगी में होती है, कभी नहीं महसूस किया, है ना? दरिया के अंदर उसने रवानी पैदा करने के लिए उसको ड्यूटी लगा दी, वो बहती रहे तो दरिया बहता रहता है, पानी बहता रहता है। ऐसे ही आप आलम हैवानात में लें तो हर हैवान के जिम्मे कोई न कोई ड्यूटी है और वो वैसे ही अदा कर रहा है। लेकिन एक मखलूक ऐसी है पूरी कायनात में कि जिसको बिल्कुल आजाद पैदा किया गया, इसके जिम्मे कुछ लगाया ही नहीं गया है। आप कहेंगे यार ये अजीब सी बात आज सुनने में आ रही है। वो कौन सी मखलूक है? वो है इंसान। कुदरत ने इसे पैदा किया, आजाद पैदा किया और कोई ड्यूटी इसके जिम्मे नहीं लगाई गई। आप कहेंगे यार कल से हम मौलाना लोगों की तकरीरें सुनते चले आ रहे हैं, अभी मौलाना यूनुस साहब किबला बिगड़ जाएंगे, ये बेचारे कितना जोर दे रहे हैं, नमाज फर्ज की गई, रोजा फर्ज किया गया, हज फर्ज किया गया, ज़कात, अरे क्या मुसीबत है। लेकिन मेरे दोस्तों मैं बताऊं आपको, वो नाराज होंगे हम उनसे निपटने के बाद में, पहले ये बात समझिए, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को आजाद पैदा किया है, कोई ड्यूटी इसके जिम्मे नहीं लगाई है ना। कैसे आजाद है आप देखो, बड़ी बारगाहों में बादशाहों के दरबार में दो किस्म के लोग होते हैं। कुछ तो होते हैं जो नौकर और मुलाजिम कहे जाते हैं, उनकी ड्यूटियां मुतय्यन होती हैं। फला वक्त तुम्हें पानी लाना है, फला वक्त तुम्हें खाना तैयार करना है, फला वक्त बिस्तर लगाना है, फला वक्त बाजार में जाना है, फला वक्त ये काम करना, फला वक्त वो काम करना। ये मुलाजिम होते हैं। इन्हें बाजार में जाना है, फला वक्त ये काम करना, फला वक्त वो काम करना। ये मुलाजिम होते हैं, इन्हें नौकर कहा जाता है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? और एक जमात वो होती है जो नौकर नहीं होती, जिसे गुलाम कहा जाता है। वो गुलाम होते हैं, उनके जिम्मे कोई ड्यूटी नहीं होती, उनके जिम्मे सिर्फ एक ड्यूटी होती है और वो ड्यूटी क्या होती है कि बारगाह में हमेशा हाजिर रहो, हमारे इशारे अबरू के मुंतज़िर रहो। हम कब क्या इशारा करते हैं, कब तुमसे क्या काम देना चाहते हैं, तुम्हें वो काम करना होगा। ये गुलाम होते हैं। फर्क ये होता है कि मुलाजिम और नौकर जो होते हैं उनको तनख्वाह दी जाती है? काम करने का बदला उनको मिलता है। लेकिन गुलाम जो काम करता है उसकी मजदूरी नहीं उसे दी जाती। क्यों नहीं दी जाती? इसलिए कि गुलाम खरीदा हुआ होता है, गुलाम बिका हुआ होता है उस मालिक के नाम पर। मालिक ने कीमत पहले ही दे दी है, तो कीमत तो पहले अदा हो चुकी है। अब तुम्हारा काम यह है कि मालिक जब जो इशारा करे उसकी तरफ दौड़ पड़ो। आप कहेंगे कि ये कैसे हुआ? मैं अर्ज करता हूं मेरे भाई, हम बिके हुए हैं। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। ये मोमिन, इसकी जान और माल ये सब कुछ बेचा जा चुका है और सबको खरीद लिया है परवरदिगार आलम जल्ल जलालहू व मन वाला। और किस बदले में खरीदा है? उसके बदले में जन्नत अता कर दी है। तो और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? बुझलिए? हाँ, इससे ज्यादा कुछ अगर आपको जरूरत हो तो बताइए। जन्नत तो आपकी कीमत में पहले उसने आपको अता कर दी है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि गुलाम वो होता है जो बिका हो जाता है और उसकी ड्यूटी सिर्फ ये होती है कि मालिक के इशारे अबरू का इंतजार करता रहता है। जब जहां हुक्म हुआ वहां बगैर किसी चुनो चुरा के वो उस पर अमल करने लगता है। अलबत्ता मुलाजिम को और नौकर को यह हक होता है कि साहब उसके जिम्मे जो ड्यूटी लगी है वो कैसा हम ये काम नहीं करते, हमें ये पसंद नहीं। भाई नहीं पसंद है, ठीक है, मुलाजमत छोड़ दो, जाओ तुम।
تمہیں جو کام پسند ہے وہی کرو. وہ کہتا ہے صاحب مجھے بازار جانا پسند نہیں ہے, میں یہ ملازمت نہیں کروں گا. مالک اگر ٹھیک ہے کسی دوسرے ملازم کو رکھ لیں گے, تم جاؤ کوئی اور ملازمت تلاش کر دو. لیکن غلام کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا, نہ وہ اپنے آپ کا خود مالک ہوتا ہے, نہ اپنے کردار کا مالک ہوتا ہے. وہ سب کچھ اس کا پروردگار عالم جل جلالہ عمن والہ نے جب اسے خرید لیا ہے تو اب سب کچھ اس کے قبض و اختیار میں ہے. وہ کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ تو ہمیں کھڑے ہو جانا ہے. جب ادھر سے اشارہ ہوتا ہے جھک جاؤ تو جھک جاتے ہیں, جب اشارہ ہوتا ہے سجدہ کرو تو سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. اور کبھی حکم ہو جائے کہ میدان جنگ میں پہنچو تو سرحدیوں پر رکھ کے یہ مومن پہنچ جایا کرتا ہے. تو اس کے ذمہ کوئی بھی متعین ڈیوٹی نہیں لگائی گئی, صرف ایک ڈیوٹی ہے, وہ یہ ہے کہ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک 24 گھنٹہ ہر لمحہ پروردگار عالم جل جلالہ عمن والہ کے رضا جوئی کے لیے وہ متفکر رہے. بس یہ دیکھے کہ اس کی مرضی کیا ہے, یہ دیکھے وہ چاہتا کیا ہے اور کب کیا چاہتا ہے. ابھی جناب اچھے خاصے ہم کھاتے پیتے تھے, چاند نظر آیا, اعلان کر دیا گیا خبردار کھانا نہیں, بند ہو گیا. سارے کھانے دھرے کے دھرے رہ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ مالک کا حکم ہے اب نہیں کھائیں گے, ہے نا. اچھا خاصا موقع تھا, ذرا تفریح کرتے اور کچھ کرتے, آزان ہو گئی. اب مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ جب آزان ہو گئی تو اب جا کے بازار میں گھومے پھرے, نہیں. آواز آئی اللہ اکبر کی, مالک نے پکارا ہے, اب چلو مسجد میں چلو, ہم صحیح جا رہے ہیں کرو. وقت آیا, حکم ہوا ہمارے گھر کی طرف دوڑے چلے آؤ, تو چلے جا رہے ہیں بھاگے, اور سب کعبے کے گرد طواف کر رہے ہیں. کبھی میدان منا میں بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی جناب والا عرفات کی خاک چھان رہے ہیں. یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا ہوتا کیا ہے یہ صرف یہ احساس دلانا ہوتا ہے کہ اے بندے مومن, تو اپنا مالک خود نہیں ہے, تجھے ہم نے صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ تو قدرت کے اشارے ابرو پر چلتا رہے. وہ جو چاہے وہ ہمیں کرنا ہے, ہم جو چاہیں ہماری مرضی کچھ نہیں ہے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ الکرام اجمعین وبارک وسلم. بات کریے اور جا رہی, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم دیکھ چکے ہیں. اب آپ ہم سے پوچھیں گے کہ یہ بیچنے والا کون ہے, ہم تو نہیں گئے تھے سارا. کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جا کر کے اپنے بیچنے خریدنے کی بات کی ہے؟ اتنے میں ہے کوئی؟ بولو بھائی, کسی نے نہیں. تو بھی ہمیں بیچا کس نے؟ عجیب بات ہے, ہم ہی بک گئے اور ہم ہی کو خبر نہ ہو. ہم بک گئے اور ہم کو خبر ہی نہیں کہ ہم کو بیچا کس نے. یار یہ اچھی بات نہیں. مگر نہیں میرے دوستو, ہمیں بیچنے والا بھی کوئی تھا اور ہے. بیچے, دیکھیے آپ وہی چیز تو بیچیں گے جس کے آپ مالک ہوں گے نا. یہ ذرا کچھ عقیدے کی بات آ گئی ہے. آپ کے پاس جو چیز ہے اگر آپ اس کے مالک ہیں تو آپ کو حق ہے کہ آپ اسے بیچ دیں. لیکن اگر کسی کی چیز ہو تو آپ کو بیچنے کا حق تو نہیں ہے, نہیں ہے نا. اچھا, ہمیں بیچا کس نے ہے اور خریدا کس نے ہے؟ آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سودا کیا ہے. میرے آقا کے ذریعے ہماری خرید و فروخت ہوئی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خریدا ہے, اور اللہ کے پیارے رسول نبی اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بیچ دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا نے ہمیں اپنا مان لیا نا. انہوں نے اپنا مانا جبھی تو اپنا جان کے بیچا ہے نا. ابے بیوقوف, اگر تو کہتا ہے کہ وہ مالک و مختار نہیں ہے تو تیری بدقسمتی ہے. یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ آقا نے خود ہی ہمیں مان لیا کہ یہ ہمارے اپنے ہیں. اب صرف کہنے کی بات ہے کہ ہم بھی انہیں اپنا کہیں. تو وہ اپنا سمجھ کے انہوں نے بیچ دیا اور ہم نے اس بیع کو تسلیم بھی کر لیا. تو ہم ہیں ان کے, وہ ہیں ہمارے. سیدھی سی بات.
اللہ حضرت عبداللہ قصبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے مزے کی بات فرمائی. ارشاد فرماتے ہیں کہ من لم یر نفسہ فی ملک النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لم یذق حلاوت الایمان. وہ آدمی اور وہ انسان کہ جو اپنے آپ کو آقائے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مملوک نہ سمجھے, سرور کائنات کو اپنا مالک و مختار نہ تسلیم کرے, اسے ایمان کی لذت ہی نصیب نہ ہوگی. تو وہ لوگ کہ جو آقائے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملکیت کا انکار کرتے ہیں, انہیں حق ہے انکار کرنے کا, اس لیے کہ وہ نہ ان کے ہیں نہ وہ ان کے. بھائی کلمہ پڑھو گے تب تو ان کے ہوگے نا, اور کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ تھوڑی نہیں گلی گلی گھوم کر کے کلمہ پڑھا دو تو بس ہو گئے مسلمان. مسلمان ہونا اتنا آسان نہیں ہے یار کہ صرف کلمہ پڑھتے جاؤ تو مسلمان ہوتے جاؤ. یہاں انڈیا کے بہت سے رہنے والے ہوں گے, انہوں نے دیکھا کتنے ہی ہندو ہیں جو کلمہ پڑھنا جانتے ہیں اور اچھا خاصا پڑھ لیتے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ دینیات کی جو ابتدائی تعلیم ہوتی ہے نا, درجہ 2 اور 3 اور 4 وغیرہ میں اردو میں, ہم نے اپنے زمانے میں پنڈت سے پڑھا. نماز کا طریقہ اس نے ہمیں پڑھایا, روزے کے مسائل اس نے سمجھائے, زکات کے مسائل اس نے سمجھائے. پنڈت وہ تھا ہمارے وہاں ٹیچر, اور اس نے پڑھایا, اور وہ دارالعلوم شفیہ میں مدرس تھا. اور 15-20 علماء اور دوسرے جو منشی اور فلاں یہ تمام ٹیچران موجود تھے, سبھی کے وہاں درس ہوتا تھا. اور لیکن اردو کلاس میں جتنے بھی مدرسین اردو کے تھے مسلمان, ان میں سے مذہبی تعلیم کے لیے پنڈت جی کو چنا گیا. کیوں؟ اب آپ کہیں گے کہ بہت پکا مسلمان تھا. جی نہیں, بات صرف اتنی کہ پڑھا لکھا تھا, جانتا تھا, مسائل پر عبور حاصل اس نے کیا تھا, اسے مسلمان تو نہیں کہا جائے گا. ہم تو پڑھاتے ہوئے نہ جانے کتنی بار تو اس نے جناب والا کلمہ پڑھا ہوگا, ہمیں یاد کراتے ہو. وہ ابھی مولانا کچھ نماز کے مسائل بتا رہے تھے, یہ ایسے ایسے مسائل اس نے ہمیں بتائے. پڑھنے کے بعد جب عربی پڑھا, فقہ پڑھی, تو ہم نے اندازہ لگایا کہ اس نے کوئی مسئلہ غلط نہیں بتایا. یہاں تک کہ وہ جب نماز پڑھواتا تھا سب لگا کے ہم لوگوں سے, تو پیر کی انگلیاں صحیح لگی ہیں کہ نہیں سجدے میں, وہ چھڑی سے مارتا تھا کہ بھائی تیری انگلی نہیں لگی نماز نہیں ہوگی. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ اس قسم کے کتنے جبو دستار میں بھی اگر آ جائے تو اس سے کوئی نہیں سمجھے گا کہ مسلمان ہے. مسلمان ہونا کیا چیز ہے کہ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہلے اپنا مالک تسلیم کر لو, پہلے انہیں اپنا مالک تسلیم کر لو, پھر اس کے بعد یہ بیع و شرع مکمل ہوگی تو تم جنت کے بھی حقدار ہوگے. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو جنت کا خواب دیکھتے رہو, وہ خواب ہی رہ جائے گی. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین وبارک وسلم ابدا. تو میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ اسی کے تحت تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں, ہم نے جنات اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کریں. لوگ گھبرا اٹھتے ہیں کہ میاں جب صرف عبادت ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو باقی دنیا کے کاروبار کیسے چلیں گے. میں کہتا ہوں اپنی زندگی کو کیوں نہیں ایسا بنا لیتے کہ دنیا کے سارے کاروبار ہی عبادت ہو جائیں. یہ دیکھو نا, سیدھی سی بات, ایک ذرا سا کروٹ لے لو تو ساری حرکات اور سارے عمل عبادت بن جائیں. وہ کیا ہے؟ اٹھنا, بیٹھنا, سونا, جاگنا, چلنا, پھرنا, خرید و فروخت کرنا, ملنا جلنا. صرف ایک بات کا دھیان رکھو ہر لمحے کہ کہیں کوئی بات ایسی تو نہیں ہو رہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے خلاف ہو رہی ہے. چلتے ہیں تو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں, لوگوں سے ملتے جلتے ہیں تو اسی انداز میں ملتے ہیں جو اللہ کے رسول کا حکم ہے. سوتے ہیں تو اس طریقے سے سوتے ہیں جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے.
تو کوئی کام کرنے سے پہلے صرف ذہن پر ذرا سا زور دے لو اور سوچ لیا کرو کہ یہ کام کر رہا ہوں تو اس انداز سے کروں جس انداز پر اللہ و رسول راضی ہے. ایسی کوئی حرکت ہم سے سرزد نہ ہونے پائے کہ جس سے اللہ و رسول ناراض ہو جائے تو وہی کام عبادت ہو جائے گا. عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ رب کائنات نے یہ فرمایا کہ اے انسانوں ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ 24 گھنٹے کے ہر لمحے میں تم صرف ہمارے اور ہمارے محبوب نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو. باقی تم پر اور کوئی ڈیوٹی ہم نہیں لگاتے. اب یہ الگ بات ہے کہ اب دیکھو کہ جب جو اشارہ ہو جائے گا, جب جس چیز کا وقت آ جائے گا, اشارہ وہاں سے ہوگا, عمل ہم کریں گے. تو یہ ہے پروردگار عالم جل جلالہ من والہ کا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت دوسری پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا شفیعنا. تشریف رکھیے. ارے بول نہیں رہا ہوں, آپ کو بلا رہا تھا کہ جلدی سے آپ تشریف لائیں. آپ آمد تیمم برخاست والی بات ہے, وقت بھی کم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی گفتگو یہیں پہ ختم کر دوں. ویسے بھی میں زیادہ گفتگو کو طول نہیں دینا چاہتا تھا, انتظار تھا کہ حضرت تشریف لے آئیں اور اس کے بعد ان کا خطاب ہو. تو اب اجازت ہی اجازت ہے. بات میری مکمل ہے. میں نے صرف اتنا بتایا اور مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ دنیا کی ساری مخلوقات جو ہیں پروردگار عالم نے ہر ایک کو تو کسی نہ کسی ڈیوٹی کے تحت پیدا فرمایا. ایک انسان ہے جسے آزاد رکھا ہے اور اسے یہ حکم دیا گیا ہے کہ تو وہ کرے گا جو ہم کہیں گے. بس کب کیا حکم ہوتا ہے, کب کیسے حکم ہوتا ہے, وہ وقت بتائے گا. لہذا ہم مومنوں کو اور ہم مسلمانوں کو ہماتن صرف یہ دیکھنا ہے کہ رب کائنات کی طرف سے, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے کب اور کیا حکم ملتا ہے اس پر ہمیں آمنا اور صدقنا کہنا اور جھک جانا ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.